حدیث نمبر 9۔ ہم پہلے 8 حدیث پڑھ چکے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم حدیث نمبر 9 کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ سب سے پہلے حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث کذبہ واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، رواہ البخاری۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ لغات: آیت نشانی، منافق باطن کے خلاف ظاہر کرنے والا۔ اصطلاحی شرح میں منافق سے مراد وہ شخص ہے جو دل میں کفر رکھے اور زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہلائے اور صرف لوگوں کے سامنے احکام شرعیہ کی اطاعت کرے۔ ثلاث 3، حدث وہ بات کرے، کذب وہ جھوٹ بولے، وعد وہ وعدہ کرے، اخلف وہ وعدہ خلافی کرے، اؤتمن اس کے پاس امانت رکھی جائے، اسے امین بنایا جائے، خان وہ خیانت کرے، اس نے خیانت کی۔ شرح الحدیث: اس حدیث پاک میں منافق کی درج ذیل 3 نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 جھوٹ بولنا، نمبر 2 وعدہ خلافی کرنا، نمبر 3 امانت میں خیانت کرنا۔ نمبر 1 جھوٹ بولنا۔ جھوٹ ایک ایسی اخلاقی بیماری ہے کہ جس معاشرے میں در آتی ہے اس میں عوامی اعتماد ناپید ہو جاتا ہے، اور پھر یہی بد اعتمادی معاشرے میں ایسا فساد جنم دیتی ہے جو روز افزوں ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن و صحابہ قرآن نے جھوٹ سے بچنے کی پرزور تاکید کی ہے۔ جھوٹ کی مذمت اور قرآن: جھوٹے پر خدا کی لعنت، ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ القرآن آل عمران 21۔ سچ جھوٹ پر غالب ہے، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ القرآن الانبیاء 33۔ جھوٹے ظالم ہیں، تو اس کے بعد جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں وہی ظالم لوگ ہیں۔ القرآن آل عمران 94۔ جھوٹے اکثر بے عقل ہیں، ہاں کافر لوگ اللہ پر جھوٹا افطرا باندھتے ہیں اور ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ القرآن المائدہ 103۔ جھوٹے کامیاب نہیں ہو سکتے، تم فرما دو وہ لوگ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کامیاب نہیں ہوں گے۔ القرآن یونس 29۔ جھوٹے بے ایمان ہیں، جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ القرآن النحل 105۔ جھوٹ کی مذمت اور حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: جھوٹ جہنم میں لے جاتا ہے۔ حدیث نبوی ہے، تمہیں جھوٹ سے بچنا چاہیے کیونکہ جھوٹ برے کاموں کی طرف لے جاتا ہے اور برے کام دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ جھوٹ باعث ہلاکت ہے۔ حدیث نبوی ہے، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا کیا بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا کیا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ نمبر 2 وعدہ خلافی۔ وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرنا منافق کی دوسری نشانی ہے۔ وعدہ خلافی بھی جھوٹ سے کسی طرح کم نہیں۔ اس سے بھی معاشرے کے اندر جو انتشار و فساد پیدا ہوتا ہے وہ قوموں کی ہلاکت پر منتج ہوتا ہے، کیونکہ وعدہ خلافی اخلاقی رذائل کا بیج ہے جو بغض و منافرت کو جنم دیتا ہے، اور پھر یہی آگے بڑھ کر اعلانیہ عداوت کا تناور درخت بن جاتا ہے اور پھر قوموں کو کچل کے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وعدہ پورا نہ کرنا خواہ مخواہ اور بلا وجہ دشمنی مول لینا ہے۔ وعدہ خلافی بے دینی ہے۔ حدیث نبوی ہے، لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدہ کی پاسداری نہیں کرتا۔ وعدہ گویا قرض ہے۔ حدیث نبوی ہے،
ایدا دینا، وعدہ کی مثال قرض کی سی ہے، یعنی جس طرح قرض لے کر اسے واپس کرنا ضروری ہوتا ہے، بالکل اسی طرح وعدہ کر کے اسے پورا نہ کرنا گویا قرض واپس کرنے سے انکار کرنا ہے، جو کہ نہایت غیر اخلاقی بلکہ غیر انسانی رویہ ہے۔ امانت میں خیانت، منافق کی تیسری نشانی امانت میں خیانت ہے، اور یہ برائی بھی انسانی رویوں کی تکذیب کرتی ہے۔ امانت میں خیانت کرنے والا شخص انسان نہیں بلکہ بھیڑیا ہوتا ہے کہ جسے حرام و حلال کی کوئی تمیز نہیں۔ کسی بھی مذہب اور کسی بھی فلسفہ حیات میں امانت میں خیانت کو روا نہیں رکھا گیا۔ مذہب اسلام نے بھی اس قباحت سے بچنے کی پرزور تاکید کی ہے۔ خائن بے ایمان ہے۔ حدیث نبوی ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہو، جو شخص امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ خیانت حرام ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ القرآن انفال۔ تحقیقی نظر، علماء نے اس حدیث کو مشکل قرار دیا ہے کیونکہ جن 3 چیزوں کو اس حدیث میں منافق کی علامات قرار دیا گیا ہے، یہ بسا اوقات اس مسلمان میں بھی پائی جاتی ہیں جو دل اور زبان سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتا ہے، حالانکہ اس بات پر اجماع ہے کہ اس پر نہ کفر کا حکم لگایا جائے گا نہ نفاق کا۔ اس وجہ سے علماء نے اس حدیث کی حسب ذیل توجیحات کی ہیں۔ نمبر 1، یہ 3 خصلتیں نفاق کی خصلتیں ہیں، اور جس شخص میں یہ تینوں موجود ہوں گی وہ منافق کے مشابہ ہوگا، کیونکہ نفاق باطن کے خلاف ظاہر کرنے کو کہتے ہیں، اور ان 3 خصلتوں میں باطن کے خلاف اظہار ہوتا ہے۔ جس شخص میں اکثر و بیشتر یہ خصلتیں پائی جائیں وہ منافق ہوگا، اور جس میں کبھی کبھار پائی جائیں وہ منافق نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان خصلتوں کو عادت بنانے سے ڈرانے کے لیے یہ فرمایا ہے کہ یہ منافق کی علامات ہیں، جس طرح حدیث میں ہے، تاجر جھوٹ بولنے والا ہے اور میری امت کے اکثر منافق قاری ہیں۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ تمام تاجر جھوٹ بولتے ہیں اور اکثر قاری دکھاوے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، بلکہ یہ ارشاد زوردار انداز میں خبردار کرنے کے لیے ہے۔ انفاق کی 2 قسمیں ہیں، نفاق اعتقادی، یعنی انسان کے دل میں کفر ہو اور زبان سے ایمان کا اظہار کرے، اور نفاق کے عملی، یعنی خلوت میں ارکان دین کی حفاظت نہ کرے اور لوگوں کے سامنے ارکان دین کی پابندی کرے۔ یہ کم درجہ کا نفاق ہے، اور اس حدیث میں یہی نفاق عملی مراد ہے۔ یہ حدیث ایک خاص منافق کے متعلق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ صراحتاً یہ نہیں فرماتے تھے کہ فلاں شخص منافق ہے، بلکہ اشارہ اور کنایہ سے فرماتے تھے کہ اس طرح یہاں بھی اسی منافق کا ذکر اس میں پائی جانے والی علامتوں کے ساتھ فرمایا۔ اس سے مراد عہد رسالت کے وہ منافقین ہیں جب وہ یہ کہتے کہ ہم ایمان لائے تو جھوٹ بولتے، ان کے پاس دین امانت رکھا جاتا تو وہ اس میں خیانت کرتے اور دین کی نصرت کا وعدہ کرتے اور اس کے خلاف کرتے۔ بعض روایات میں منافق کی 4 علامتیں بیان کی گئی، لیکن یہ روایات اس حدیث کے معارض نہیں، کیونکہ نفاق کی متعدد علامات ہیں۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی موقع پر 3 علامتیں بیان فرمائیں اور کسی موقع پر 4، لیکن حصر کہیں نہیں فرمایا۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم نے احادیث 9 کی 9 کو پڑھ لیا ہے۔ اب ہماری پی عربک کافی یونیورسٹی آف سرگودا کی حدیثیں مکمل ہو چکی ہیں۔ اب ہم اگلے جو کویسچن ہے پیپر میں گیون اس پر جائیں گے اور اس کو پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تعلیم کی دنیا۔ اللہ حافظ۔